نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 کا لفظی ترجمہ بما تشریح پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون، تم کیوں کر انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور تھے تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں وہ مار ڈالے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَالَّذِي اللہ کی وہ ذات پاک ہے، خَلَقَ لَكُمْ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں تھا، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی پھر انہوں نے قصد کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کیا انہیں، سبع سماوات 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بے شک۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور رسالت کے واضح دلائل موجود تھے، اور منکرین اور مخالفین کے جو خیالات باطلہ تھے ان کا رد کرنا مذکور تھا۔ ان 2 آیتوں میں یعنی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے انعامات کا ذکر کر کے اس بات پر تعجب ظاہر کیا گیا ہے کہ اتنے احسانات ہونے کے باوجود تم کیسے انکار کرتے ہو اور کیسے کفر میں مبتلا ہوتے ہو، اور جس پر انہیں تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اگر ان واضح دلائل میں تمہیں غور کرنے کی زحمت نہیں کر سکتے تو کم از کم محسن کا احسان تو مانو۔ اس کی تعظیم اور اس کی اطاعت کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے، اور اسی طرح جب تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو گے، اطاعت کرو گے، تو اسی راستے سے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بھی آ جاؤ گے۔ پہلی آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہیں، کہ وہ پہلے بے جان تھا، پھر اور بے جان ذرات کی صورت میں موجود تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی پیدا فرمائی۔ اور دوسری آیت میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جس سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے، اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہیں، اور ان میں پہلے جو ہے اس کا ذکر کیا زمین کا، پہلے زمین کا ذکر کیا اور پھر اس کی پیداوار جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے، اور پھر اس کے بعد آسمان کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا۔ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا تھا، مگر اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا۔ اللہ کے رسول کا انکار، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی انکار قرار دیا ہے کہ تم نے میرے رسول کا انکار کیا، گویا میرا انکار کیا ہے۔ پھر فرمایا کنتم امواتن کہ تم مردہ تھے۔ یہ اموات موت یعنی میت کی جمع اموات آتی ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسان اپنی اصلی حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہیں جو کچھ منجمد شکل میں اور کچھ بہنے والی چیزوں کی شکل میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی اور ان کو زندہ انسان بنا دیا۔
یہ اس کی ابتدائے پیدائش کا ذکر ہے کہ شروع میں اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا اور پھر تمہیں زندگی دے گا۔ یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، وہ اس جہاں میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصہ کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے ذرات جو منتشر ہو چکے ہوں گے ان کو جمع کر کے تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ اس طرح سے ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، اور دوسری موت دنیا کی عمر پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اور پھر دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ اب پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہیں تھا، اس لیے فا استعمال کیا گیا، حرف فا، فَأَحْيَاكُمْ۔ اور چونکہ دنیا کی حیات، دنیا کی زندگی اور موت کے درمیان، اور اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا، اس لیے یہاں پر ثم لفظ استعمال کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، اس لیے کہ ثم لفظ جو ہے یہ مدت کے بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد وہ کام ہو رہا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے مراد حشر و نشر اور قیامت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام اور احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کے اپنی ذات سے متعلق ہے، اور جو سارے انعامات اور احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی، دنیا اور آخرت اور زمین اور آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہیں۔ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شامل کیا۔ موت کو کیونکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے نا، تمہیں زندگی دی اور پھر تمہیں موت دی اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ زندگی تو اللہ کا احسان ہے ہی، مگر موت کو بھی یہاں پر احسانات کی فہرست میں شمار کیا کہ موت بھی تمہارے لیے کیا ہے، ایک نعمت ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ دنیا کی موت جو ہے یہ دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں ہے، یعنی جنت کی زندگی۔ تو جب اتنی بڑا انعام یعنی اتنی اچھی زندگی جو ہے وہ ہمیں مرنے کے بعد ملے گی، تو اس لحاظ سے موت بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے، اور ان کے درمیان میں قبر کی جو برزخی زندگی ہے اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی جو قبر میں ہوتی ہے زندگی، قبر میں جو سوال جواب ہوتے ہیں یا قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ جو کچھ بھی، لیکن اس برزخی زندگی کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں ہوگی، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک خواب کی مثل کی زندگی ہے۔ یا مردوں کو جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کہ کس نے اٹھایا ہمیں ہماری خواب گاہوں سے، تو یعنی یہ ایک خواب کی طرح ہوگی۔ اور اسی طرح یہ دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی ہے، یعنی یہ قبر کی زندگی جو ہے یہ دنیا کی زندگی کا تکملہ ہے، یعنی اس سے دنیا کی زندگی مکمل ہوتی ہے، اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ یعنی یہاں سے آخرت کی زندگی شروع ہونی ہے، اس لیے یہاں پر اس کو علیحدہ سے ذکر نہیں کیا۔ پھر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب۔ یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہیں، اور اس لفظ میں ان تمام نعمتوں کا اجمال آگے جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئی یا ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان اور دوا اور راحت کے جتنے بھی سامان ہیں نا وہ سارے زمین ہی کی پیداوار ہے۔ پھر فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر قصد کیا آسمان کی طرف اور 7 آسمانوں کو برابر کیا۔ استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد فرمایا جس میں کوئی حائل اور مانع نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس لیے تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
اس آیت میں دنیا کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمانے کا بیان ہوا ہے، اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے، چاہے وہ بلا واسطہ ہے یا بال واسطہ ہے، فائدہ نہ پہنچتا ہو۔ ہاں، یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا ہو، بہت سی چیزوں کا فائدہ انسان محسوس کرتا ہے۔ اس کی غذا یا دوا یا استعمال میں وہ براہ راست آتی رہتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ چیزیں اس کے لیے مضر سمجھی جاتی ہیں، جیسے کہ زہریلی اشیاء ہے، زہریلے جانور وغیرہ غور کریں تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش ہوتے ہی ہیں۔ جو چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہیں، دوسری طرح سے اور حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ عارف باللہ ابن عطا نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے ہو۔ اس لیے عقل مند کام یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی، اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ انسان پیدا ہوا ہے۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ خلق لکم میں لام سببیت بتلانے کے لیے آیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے سبب سے پیدا کی گئی۔ اس سے انسان کے لیے ان چیزوں کے حلال ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے، نہ حرام ہونے پر، بلکہ حلال اور حرام کے احکام علیحدہ سے قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں اور انہی کا اتباع کرنا لازمی ہے۔ اس آیت میں زمین کی پیدائش پہلے اور آسمان کی پیدائش بعد میں، پھر لفظ ثم سے بیان کیا کہ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اور یہی صحیح ہے جو سورہ نازعات میں اس طرح ہے کہ والارض بعد ذلک دحاها، کہ زمین کو اس کے بعد جو ہے وہ بچھایا گیا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہوئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی درستی اور اس میں پیداوار نکالنے وغیرہ کے جو کام تھے نا وہ آسمان کی پیدائش کے بعد ہوئے ہیں، اگرچہ اصل زمین کی تخلیق جو ہے آسمانوں سے پہلے ہو چکی ہے، اور اس آیت سے آسمانوں کی تعداد 7 ہونا ثابت ہے۔ اور یہ جو علم حیت والوں نے آسمانوں کی تعداد 9 بتلائی ہے، یہ غلط اور بے دلیل اور محض خیالات پر مبنی ہے۔ جب قرآن ہمیں کہتا ہے کہ 7 سماوات 7 آسمان، تو آسمان 7 ہی ہیں، ہمیں اس پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔